یہ ہماری آخری صورت ہے اور کون سی صورت ہے یہ صورت الشورى ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اصل میں یہ نشان غلط لگ گئے تھے جی۔ ذالک الذی، ذالک یہ، الذی وہ ہے، ذالک الذی یہ وہ ہے، یبشر اللہ، یبشر خوشخبری دیتا ہے، اللہ اللہ، ذالک الذی یہ، ذالکا یہ، الذی وہ ہے، وہ فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یبشر اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ قل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم میں تم سے نہیں سوال کرتا، لا اسألو میں نہیں سوال کرتا، میں نہیں سوال کرتا، میں نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے نہیں سوال کرتا، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، کسی بدلے کا، الا المودۃ فی القربہ الا سوائے، المودۃ محبت کا، مودہ کا مطلب محبت، فی القربہ قرابت داری میں، قربہ کا مطلب قرابت داری، قرابت داری رشتہ داری۔ اچھا اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بندوں کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں نا، تو سارے انبیاء کرام بے لوث دعوت دیتے تھے، مطلب اس کا کوئی اجر نہیں لیتے تھے، اس سے کوئی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں باقی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ہر نبی کی یہ بات ہوتی تھی کہ وہ یہ جملہ دہراتے تھے کہ میں تم سے کوئی اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ یار یہ ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ بھی دعوت دے رہے ہیں اور بعد میں یہ کہیں کہ ہمیں اب پیسے دو، مجھے یہ چیز دو، مجھے یہ چیز دو، جس طرح لوگوں کا ایک عام طور پہ لوگوں کا ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جو انبیاء کرام جو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے وہ تو اللہ کا پیغام ہوتا تھا، ان کا خاص ایک منصب ہوتا تھا، تو اس لیے وہ نا یہ بات بالکل کلیئر بتا دیتے تھے کہ بھئی میں تم سے جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اجر یا کسی قسم کا میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میری تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، لیکن صرف اتنا سا تم خیال کر لو کہ بھئی میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارے اندر سے ہی ہوں، میں تمہارا، میرے پاس میرا بچپن جوانی تمہارے پاس گزری ہے، کم از کم اس چیز کا تو لحاظ کر لو، اس قرابت داری کی، اس رشتہ داری کی جو محبت ہے، کم از کم قبیلے والا ہونا، اس کا تو خیال کر لو، کچھ تو وہ کرو، تو میری بات تم توجہ سے سن لو، ظلم اتنا تم کر رہے ہو، اتنا تم مجھے ستا رہے ہو، یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، قل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا، لا اسألو میں نہیں مانگتا، کم تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، کوئی بدلہ، اجرن کا مطلب اجر بدلہ، الا سوائے، المودتا محبت کے، فی القربہ قرابت داری میں، ومن اور جو شخص یقترف کرے گا، حسنتن نیکی، نزید لہو نزید ہم زیادہ کر دیں گے، نزید زیادہ سے ہے نا، ہم زیادہ کر دیں گے، ہم اضافہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، حسنہ نیکی کا، ومن اور جو شخص یقترف کرے گا، حسنتن نیکی، نزید ہم زیادہ کر دیں گے، ہم اضافہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، حسنہ نیکی، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، شکور بہت قدردان ہے۔ قدردان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن قدردان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، ہم دنیا کے، ہم انسان ہیں نا، ہم بڑے کمزور ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا، کوئی آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا تو اگلا بندہ احسان فراموش ہو جاتا ہے، وہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ اس احسان کو بھلا دیتا ہے، وہ آپ کو پہچاننے کی انکار کر دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے تھے، آپ اس کے اوپر احسان کر رہے تھے تو وہ آپ کو یاد رکھ رہا تھا، جب آپ کے پاس جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب جو ہے نا اس نے آپ کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ہر مشکل کے اندر بندے کے ساتھ ہوگا، اور کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ہر نیکی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بندے نے میرے لیے یہ کام کیا تھا،
بندہ میرے لیے جو ہے اس نے خرچ کیا تھا، بندے نے میرے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، یہ مجھے مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے نا بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بندے کی پھر ہر موقع کے اوپر مدد کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اچھا آگے دیکھیں، ایک منٹ میں سیٹ کر لوں اس کو۔ جی، یہ آیت نمبر 37 سے، یہ بھی نشان غلط لگ گئے ہیں۔ ہاں یہاں سے ہے، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، والذین، اور جو لوگ، یجتنبونا، بچتے ہیں، یجتنبونا اجتناب سے ہے نا، اجتناب کا مطلب بچنا، والذین، اور جو لوگ، یجتنبونا، بچتے ہیں، کبائر الاسمی، اسم کا مطلب گناہ، کبائر جمع ہے کبیرہ کی، کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، والذین، اور جو لوگ، یجتنبونا، بچتے ہیں، کبائر الاسمی، کبیرہ گناہوں سے، کبائر کا مطلب بڑے، اسم کا مطلب گناہ، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، وَإِذَا، اور جب، مَا غَضِبُوا، انہیں غصہ آتا ہے، وَإِذَا مَا، اور جب، وَإِذَا مَا دونوں کو ملا لیں، وَإِذَا مَا، اور جب، غَضِبُوا، انہیں غصہ آتا ہے، ہم، وہ، یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، والذین، اور جو لوگ، یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاسمی، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا، اور جب، غضبوا، غضب غضب سے ہے، غضب کا مطلب غصہ، غضبوا، انہیں غصہ آتا ہے، ہم، تو وہ، یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، والذین، اور جو، استجابوا، حکم مانتے ہیں، لربہم، اپنے رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وَأَقَامُوا، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَقَامُوا، اور قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز۔ اچھا اب دیکھیں، استجابو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی حکم کے لیے پکار رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ میری بات، میرا یہ جو ہے اس حکم پر عمل کرو، تو ہم نے لبیک کہا، ہم نے کہا یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم ضرور ایسے کریں، ہم فوراً کام کرنے لگ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے، مطلب پکار پر جواب دینا، اور جو ہے وہ بات مان لینا۔ والذین، اور جو، استجابو، حکم مانتے ہیں، لربہم، اپنے رب کا، وقامو، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وامرہم، اور ان کے معاملات، امر کا مطلب کام، معاملہ، ہم کا مطلب وہ، وامرہم، اور ان کے معاملات، شورا، مشورے سے ہوتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان، بینہ کا مطلب درمیان، ہم کا مطلب وہ، وامرہم، اور ان کے معاملات، شورا، مشورے سے ہوتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان، آپس میں، ومما، ومما اصل میں ہے ومن اور ما، واو کا مطلب اور، من اور ما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، ومن ما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر نا اللہ تعالیٰ یہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ صدقہ دے رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ پاک یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تو معلوم ہوا کیا مطلب، کہ بندے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں میرا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسے احسان کی بات نہیں ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو یہ ہم نے تو تمہیں دیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کر رہے ہو، تو اس میں کیا احسان جتانے والی بات ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ پاک قبول کر لے ہمارا۔ ومیما، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ چلیں یہ الحمدللہ ہمارا یہ ہو گیا، کتاب مکمل ہوگی۔ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔